بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی۔ یہ لا نفی جنس کا ہے اور الہ اس کا اسم ہے، تبھی منصوب ہے، خبر اس کی محذوف ہے۔ لا الہ بحق، کوئی سچا معبود نہیں ہے الا ہو مگر وہی۔ معنی معبود بہت سے بنائے گئے مگر وہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ سچا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی معرفت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی توحید کے اعلان کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود حق مگر وہی۔ یہ ہوا ضمیر اس کا مرجع اللہ ہے کہ اللہ ہی معبود حق ہے، باقی جو معبود لوگوں نے بنائے ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ حق معبود صرف اللہ رب العزت۔ اور یہ عظیم کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ توحید کے دو ارکان ہیں، رکن نفی یعنی ہر معبود باطل کا انکار، اور رکن اثبات صرف ایک اللہ کے معبود حق ہونے کا اقرار اور اعتراف۔ تو لا الہ یہ نفی کا رکن ہے، یہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر معبود کی نفی ہے۔ اور الا ہوا یہ رکن اثبات ہے، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا اور حق معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور وہ جو چار کلمات ہیں جن کو بہترین ذکر قرار دیا گیا، ان میں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر قرآن حکیم میں سے ہے اور سب سے افضل ذکر ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ ذکر معنی کے فہم کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، جسے پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے، اور معنی بھی صحیح۔ اور صحیح معنی کیا ہے کہ یہ کلمہ نفی اور اثبات کے دو ارکان پر قائم۔ لا الہ میں نفی ہے، جس سے ہر معبود باطل کا انکار کرنا ضروری ہے، اور الا اللہ رکن اثبات ہے، صرف ایک اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف اور اس کی گواہی دینا ضروری ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ جس کلمے سے، جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ مگر کب؟ جب بندہ یہ کلمہ صحیح فہم کے ساتھ پڑھے،
اگر بغیر فہم کے پڑھ رہا ہے ایک رٹی ٹڑائی چیز جس کا مطلب معلوم ہی نہیں، یا غلط مطلب لے کر پڑھا جائے، جیسے پاکستان میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کلمے کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ اس کلمے کا معنی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی اساس ہے۔ یہ لا جو ہے ہر معبود باطل کی گردن کاٹ رہا ہے، اور الا اللہ صرف ایک اللہ کا اس بات کہ وہ اکیلا معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی بنیاد ہے اور اس کا مظہر ہے، اور جو مفہوم یہ عام کیا جا رہا ہے یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی سازش کہ اگر اس کا اصل معنی بیان کریں کہ لوگ ٹوٹیں گے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، بھی وہ جوڑ قطعاً قابل قبول نہیں جس کی بنیاد اللہ کی توحید نہ ہو۔ نہ ایسے جوڑ کا فائدہ ہے اور نہ وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہ لا الہ الا ہو، یہ دو ارکان، لا الہ رکن نفی، الا اللہ رکن اثبات۔ لا الہ ہر معبود باطل کا انکار ہے، اور الا ہو ایک اللہ جو معبود حق ہے اس کا اقرار، اس کی گواہی اور اس کا اعتراف۔